السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، میں شاپنگ میں بیزی تھی اور اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کی۔ مجھے شاپنگ کا بہت شوق ہے اور میں ونٹر کی شاپنگ کر رہی تھی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے، جو کہ ہمارے ریگولر سینڈر ہیں۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک جیپ ڈرائیور کی ہے جو کہ بلوچستان میں رہتا تھا۔ ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ اس کو ایک دور کے گاؤں سے آرڈر آیا کہ وہ جنہوں نے آرڈر کیا تھا وہ لوگ اپنا نیا گھر بنا رہے تھے اور انہوں نے شہر سے کچھ چیزیں منگوانی تھی۔ انہوں نے اس جیپ والے کو آرڈر دیا اور کہا کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچا دو۔ اب وہ جو جیپ والا تھا وہ چیزیں لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ راستہ کافی دور تھا اور سردیوں کے دن تھے۔ جیسے ہی وہ ادھر چیزیں لے کر پہنچا، اس نے وہ چیزیں ادھر ڈیلیور کر دیں اور ان لوگوں نے کہا کہ تم کافی دور سے آئے ہو اور تم 1-2 گھنٹہ ریسٹ کر لو اور اس کے بعد اپنے کام پر واپس چلے جانا۔ اس نے کہا کہ دن کافی چھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ریسٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے 1-2 گھنٹے ریسٹ کیا اور ریسٹ کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اب ادھر شام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نکلا گاؤں سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان تھا کہ میں ہوں بھی اکیلا اور اس کی جو جیپ کا ٹائر تھا وہ بلاسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ پاک کا نام لیا اور اس نے اپنا اس ٹائر کو اتارا اور جو نیا ٹائر رکھا ہوا تھا جیپ میں وہ اس کے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں لگا ہی رہا تھا کہ مجھے دور سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آ رہا ہو۔ خاموشی تھی، سناٹا تھا، قدموں کی آوازیں کافی واضح تھیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی اس سنسان راستے پر آ رہا ہو رات کے ٹائم اور مجھے تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ٹائر وغیرہ چڑھا لیا، وہ قدموں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ٹائر چینج کرنے کے بعد اس نے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا گاڑی کا، تو اس نے دیکھا کہ دور سے 2 برقع پوش عورتیں آ رہی ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ 2 عورتیں تھیں اور جو قدموں کی آوازیں تھیں وہ کافی ڈھیر سارے لوگوں کی تھیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ اس کے قریب آ گئیں اور کہنے لگیں کہ بھائی تم اس جگہ پہ اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ہم بھی راستہ بھول چکی ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ اس نے کہا کہ عورتیں ہیں اور اکیلے راستے پہ ہیں، میری طرح شاید یہ بھی کسی مجبوری میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، ان عورتوں نے کہا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور دور ہم لوگوں کا گھر ہے، ادھر ہمیں اتار دینا، ہم تمہیں اپنے گھر کا راستہ بتا دیں گی۔ اب ایسے ہی کیا، اس نے ان کو ساتھ جیپ میں بٹھا لیا۔ اب وہ جیپ میں وہ دونوں عورتیں جیسے ہی بیٹھیں تو گاڑی میں سے عجیب سی سمیل شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا، یہ سمیل کس چیز کی ہے؟ آج سے پہلے ایسی سمیل میں نے کبھی نہیں میری گاڑی میں سے آئی، یہ کیا چیز ہیں؟ وہ عورتیں اب کہنے لگیں کہ تم فلاں روڈ پہ چلو اور ایسے ادھر ٹرن کرو اور ادھر ہم لوگوں کا گھر آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اسی روڈ پہ جا کر رائٹ ہینڈ پہ ٹرن کیا تو سامنے ایک بہت پرانا قدیم قبرستان تھا۔ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ آس پاس دور دور تک آبادی کا تو نام و نشان نہیں ہے، تو یہ تم لوگ کدھر اتر رہی ہو؟ ان عورتوں نے کہا کہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں ادھر ہی اتار دو اور چلے جاؤ۔ تم اس سنسان روڈ پہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگا اور ہم نے کہا کہ تم بھی ہماری طرح مسافر ہو، کیوں نہ ہم تمہارے ساتھ ہی سفر کر لیں۔ اب دونوں عورتیں اتر گئیں اور اترنے کے بعد اس کو کہا کہ پیچھے سے مت دیکھنا اور چلے جاؤ۔ اس نے آس پاس کا جب جائزہ لیا تو کوئی بھی گھر قریب میں نہیں تھا۔ وہ عورتیں اتر کر اس کو اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ پیچھے سے مت دیکھنا۔ وہ چلا گیا، لیکن وہ تجسس میں تھا کہ میں پیچھے سے دیکھوں تو صحیح آخر وہ کیا چیزیں ہیں۔ 1 سے 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے
قریب کر کے اگر وہ عورتیں قبرستان میں بھی جائیں تو ان کو روڈ کراس کرتے ہوئے 1 سے 2 منٹ ضرور لگیں گے چلتے ہوئے۔ اس نے پیچھے سے دیکھا تو پیچھے ان عورتوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کو بیک کیا اور قبرستان میں دیکھا، گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن قبرستان میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اور جو دوسری سائڈ پہ دیکھا، قبرستان کے اپوزٹ سائڈ پہ، تو وہ ایک سنسان جنگل تھا۔ اس جنگل میں وہ عورتیں بھلا کیسے جائیں گی، اور ادھر بھی ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خیر بہت زیادہ ڈر گیا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کو کافی ہائی فیور تھا، اور اس نے سوچا کہ اس سنسان راستے پہ مجھے وہی برقع پوش عورتیں، وہ کچھ جنات تھیں جو کہ مجھے ملیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کے ٹائم کا سفر کرنے سے بالکل اوائڈ کیا، اور میں ادھر سے نہیں جاتا تھا۔ میں دن کے ٹائم ہی سردیوں میں اپنے کام کو ختم کر لیتا تھا۔ یہ سٹوری وکاس نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جو کہ ایک جیپ ڈرائیور کی تھی۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں، اور جن لسنرز نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی، آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے شیئر کی ہے۔ محمد اسلام کہتے ہیں یہ سٹوری ان کے فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کی۔ ان کے فرینڈ نے کافی عرصہ پہلے آم کا ایک باغ ٹھیکے پر لیا، اور اس باغ کو لینے کے بعد انہوں نے ادھر اپنے جو کہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر رکھ لیے۔ باغ کافی بڑا تھا، اور اس باغ کے اندر ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ جو 2 لوگ ادھر رہ کر اس باغ کی حفاظت کرتے تھے، وہ ہر ٹائم اس باغ میں ہی ہوتے تھے۔ باغ کا جو مالک تھا، ایک دن اس نے سوچا کہ میں آج جا کر دیکھتا ہوں کہ باغ کس طرح ہے، اور میں وہاں کے جو خادم ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آخر باغ کس طرح جا رہا ہے۔ وہ ادھر گیا اور اس نے کہا کہ آج میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ادھر رکوں گا۔ شام کا ٹائم تھا، وہ لوگ گھومتے گھماتے باغ میں آگے نکل گئے۔ وہ جیسے ہی آگے گئے تو ان کو ایک درخت کے پاس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ادھر کوئی جانور ہے، کیونکہ جو درخت تھا وہ کافی تیزی سے ہل رہا تھا۔ انہوں نے اس درخت کے پاس جا کر دیکھا تو اس درخت کے اوپر ایک عورت لٹکی ہوئی تھی، جو کہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھی۔ وہ جو 2 خادم تھے ان کے، وہ تو اس عورت کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہ جو مالک تھا وہ ادھر ہی کھڑا رہ گیا، اس کی آنکھیں اس درخت سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس عورت نے اس شخص کے اوپر چھلانگ لگا دی، اور اپنے جو ناخن تھے وہ اس کی گردن پہ بہت زور سے مارے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ انہوں نے اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا جیسے ہی وہ ناخن ان کی گردن کے اوپر لگے، اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگ کر انہوں نے اس کمرے کے اندر جا کر کمرے کو لاک لگا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ جو میرے خادم تھے وہ میرے سے پہلے ادھر تھے، اور وہ ڈر سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم اس باغ میں رات کے ٹائم دروازہ بند کر کے اندر ہوتے ہیں تو اس باغ میں سے پائلوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا نہیں اس لیے کہ آپ شاید یہ سمجھیں کہ ہم ادھر رکھوالی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ باغ ہانٹڈ ہے۔ میری مانیں تو اس باغ کو آپ جتنی جلدی ہوتا ہے سیل کر دیں، کیونکہ ادھر ایک آفت کا بسیرا ہے جو کہ ادھر کوئی کام نہیں ہونے دے گی۔ وہ رات ہم نے بہت مشکل سے گزاری۔ وہ جو چڑیل تھی وہ ساری رات ہمارے کمرے کے ارد گرد ہی گھومتی رہی۔ اس کی پائلوں کی آوازیں اور اس کے خوفناک کہکوں کی آواز بھی گاہے بگائے ساری رات آتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد محمد اسلام کے دوست نے بہت مشکلوں سے اس باغ کو سیل کر دیا، اور آج تک محمد اسلام کہتے ہیں لکھنؤ میں وہ باغ یوں ہی ویران اور بنجر پڑا ہوا ہے۔ اس باغ کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ محمد اسلام کے دوست کے بعد اس باغ کو کافی لوگوں نے خریدا، اور کافی لوگ ناکام رہے۔ اس باغ میں کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ اس آم کے باغ میں رات کے ٹائم آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، شعلے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اکثر جو لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو بکری کے بچے رات کے ٹائم اس باغ میں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی ان بکری کے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ان کی آنکھیں جلنے لگ جاتی ہیں اور وہ خوفناک صورت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی محمد اسلام کی، اور یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آج بھی اس جگہ پہ وہ باغ اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہوا ہے، لیکن وہاں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ نہ جانے ادھر کتنی مخلوقات ہیں جو کہ رات کے ٹائم نظر بھی آتی ہیں لوگوں کو۔
کافی لوگ اس راستے کو چھوڑ کر گزرتے ہیں، اور کافی لوگ جو ادھر سے گزرتے ہیں وہ آگ کے شعلوں کو باقاعدہ دیکھتے ہیں جو کہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی۔ میرے 2 لسنر اور ہیں جن کی سٹوریز میرے پاس ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی، اور آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوریز بہت اچھی لگی ہوں گی، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھیں آج کی سٹوریز، اور آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ سردی کا موسم ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کریں، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں جو ان کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ یہی ہم لوگوں کے لیے آخرت کی خوشی ہے اور ہمارے آخرت کا سامان ہے۔ اور تھوڑا سا خیال رکھا کریں اپنے ارد گرد غریب لوگوں کو، جہاں بھی دیکھیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ جتنی ہمت رکھتے ہیں ان کو ضرور دیں، اور اس کے ریٹرن میں اللہ پاک آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ نہیں بھی مل رہا تو آخرت کا سامان تو ضرور تیار ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی اچھی بات جو میں اپنے سننے والوں کو سنانا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے فیورٹ چینل، اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، میں تو آپ کو یاد رکھتی ہی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔